ایران کی جنگ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ، اور اس نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایرانی میزائل اب نہ صرف اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہیں بلکہ سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین، عمان، کویت ہر جگہ برس رہے ہیں۔ ایسے میں ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اب سعودی عرب کے اوپر ایران حملہ آور ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان سعودی عرب کے لیے مدد کے لیے اپنی ایئر فورس اور اپنے ٹروپس بھیجے گا؟ ایک اہم سوال ہے۔ پاکستان پر حملہ کیا افغانستان نے، سعودی عرب سے کتنی امداد آئی ہے؟ ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اور ایک نئی سچویشن جو ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں تمام عرب ممالک جو گلف کونسل کے ہیں وہ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایران کو جواب دیں، کیونکہ ایران کی طرف سے جو برسات ہو رہی ہے میزائلز کی اور ڈرونز کی اس نام پہ کہ وہاں امریکی اڈے ہیں، اب امریکی اڈے تو فوراً جانے والے نہیں ہیں۔ نتیجتاً جنگ جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو سعودی عربیہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا ہوگا کہ پاکستان کیا کرے، کیونکہ ان کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ سعودی عربیہ کے اوپر یمن حملہ کرے گا تو پاکستان نہیں جائے گا، ایران حملہ کرے گا تو نہیں جائے گا۔ ملک تو نہیں لکھے ہوئے کہ صرف اسرائیل حملہ کرے گا تو جائے گا۔ اسرائیل اور سعودی عربیہ کی تو کوئی خاص جنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی کبھی فورسیبل فیوچر میں۔ اور ایک بڑا خطرہ جو جنم لے رہا ہے، چونکہ جنگ کسی مفاہمت کی شکل اختیار کرتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مفاہمت ہو سکتی تھی اگر امام خامنہئی صاحب کے اوپر حملہ نہ ہوتا، وہ زندہ ہوتے، وہی اس کا مفاہمت کا، امریکہ کے ساتھ مفاہمت کا بوجھ وہی اٹھا سکتے تھے۔ اب تو وہاں ایسی لیڈرشپ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ مفاہمت پہ جائیں۔ تو اگر جنگ نے پھیلنا ہے تو زیادہ امکان ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیجنے پڑیں گے، فوجی جائیں گے اندر، تو فوجی کارروائی اگر ہوتی ہے تو اس میں پھر بلوچستان کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی۔ اور اگر فوجی کارروائی ہوتی ہے اور عرب ممالک بھی، سعودی عربیہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں خفیہ طور پہ یا سامنے، اور مانگا جاتا ہے بلوچستان کا راستہ، تو پھر پاکستان کے لیے بہت چیلنجز ہوں گے، کیونکہ ہماری 17% آبادی، 18% آبادی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے، اور پھر ویسے بھی پاکستان میں ایران کے اوپر جو حملہ ہے اور امام خامنہئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان کے سارے لوگ رنجیدہ ہیں، ہر کوئی ناراض ہے، لارج میجورٹی جو ہے وہ ناراض ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ بے شک پاکستان جو کافی لوگ پاکستان کی سرزمین پہ بھی جو ڈیمانسٹریٹر تھے وہ مارے گئے، افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ جھگڑے میں ہے، لیکن یہ جو جنگ جو رخ اختیار کر رہی ہے اس سے پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا رنگ و روپ بھی سامنے آئے گا، اور امریکہ جو پاکستان کو مدد فراہم کر رہا ہے IMF کے تھرو، اس کا پریشر بھی سامنے آئے گا۔ تو پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں جو اگلے 10، 15، 20 دن میں سامنے آئیں گے اگر کسی طرح کی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی، کوئی ایسی شکل نہیں بنتی کہ ایران اور امریکہ یا کسی ایسی مفاہمت پہ پہنچ جائیں کہ سیز فائر ہو جائے، جو اب دور دور تک ہمیں ہوتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی۔ دیکھیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تھینکس ویری مچ۔